قرآن کریم کے متعلق اب تک جتنی مباحث گزری ہیں ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت سی کتابیں جو اہل سنت والجماعت کے مسلک سے تعلق رکھتی ہیں ان سے معلوم ہوتا تھا کہ قرآن کریم میں بعض آیات کی تبدیلی ہوئی ہے، اور ان آیات کا تعلق کس چیز سے تھا؟ آیا وہ آیات منسوخ ہو گئی تھیں، ناسخ آیات تھیں، یا یہ کہ ان کی تلاوت اور حکم دونوں اللہ نے اٹھا لیے تھے؟ ان تمام امور پر اب تک بات ہو چکی ہے، اور کوئی آدمی زیادہ سے زیادہ جو ثابت کرنا چاہے گا تو بہت زیادہ جب زور اور طاقت لگا کر سارے دلائل کو جمع کرے گا تو زیادہ سے زیادہ یہی ثابت کرنا چاہے گا والعیاذ باللہ کہ قرآن کریم اس میں تحریف ہوئی ہے، اور جو قرآن آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے یہ پورا نہیں ہے۔ اور جہاں تک اس کے خلاف دلائل کا تعلق ہے، ان کے سوالات جوابات یہ سب چیزیں آپ کے سماعت سے گزر چکی۔ اب دیکھیے، ہم قرآن کریم میں خود دیکھیں کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کے متعلق کیا کہا ہے اور پرانی کتابوں کے متعلق کیا کہا ہے۔ چھٹے پارے میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہاں پر یہودیوں کے متعلق، ان کی برائیوں کے متعلق یہ باتیں ہوئی ہیں، اور اللہ تعالی نے اس کی 44 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا کہ انا انزلنا التوراۃ، ہم نے تورات کو نازل کیا، فیہا ھدی و نور، اور اس تورات میں ہدایت ہے اور روشنی ہے، نور ہے۔ ہدایت سے مراد یہ ہوئی کہ اس میں عقائد ہیں، اس میں مسائل ہیں، اور اس میں اللہ تک پہنچنے کی راہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی کہ قرآن کریم کی طرح اس تورات میں بھی نور تھا، اور عملی احکامات اس سے متعلق اس میں تھا، سارے کا سارا طریقہ کہ اللہ تک پہنچنے کی کون کون سی راہیں ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ یحکم بہ النبیون الذین اسلموا، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں جو اللہ کے مطیع اور فرما بردار تھے، جو مسلمان تھے، وہ اس تورات کے مطابق لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ للذین ہادوا، یہودیوں کے لیے تورات کے مطابق فیصلے کیے جاتے تھے۔ والربانیون، اور جو ان کے مشائخ تھے، جو اہل علم تھے، ان کے ہاں وہ بھی تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ والاحبار، اور ان کے علماء بھی بما استحفظوا من کتاب اللہ، کیونکہ اللہ کی اس کتاب کی نگرانی کا حکم انہیں دیا گیا تھا۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء، اور وہ اس کے گواہ تھے، یعنی یہودی احبار، علماء، ربانیین، یعنی ان کے مشائخ، وہ سارے کے سارے لوگ اس بات کر کے گواہ تھے کہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ نے بس یہ ارشاد فرمایا کہ تحفظوا من کتاب اللہ، خدا کی اس کتاب تورات کی ذمہ داری ان پر لگا دی گئی تھی کہ وہ اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی نے یہاں پر صاف اور واضح لفظوں میں بتا دیا کہ تورات کی ذمہ داری مشائخ اور علماء یہود کے ذمہ کی گئی تھی کہ تم لوگ اس کتاب کی حفاظت کرو گے۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالی نے انجیل کے متعلق بھی یہی بات ارشاد فرمائی، اور آیت نمبر 46 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَم، اور ہم نے اس سے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے بعد بھیجا، وہ تصدیق کرنے والے تھے تورات کی، اور ہم نے انہیں انجیل دی۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ، اور ہم نے انہیں انجیل دی، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور انجیل میں بھی ہدایت ہے، انجیل میں بھی نور ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور وہ تورات کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقی لوگوں کے لیے انجیل نصیحت ہے، اور انجیل میں پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ تورات اور انجیل، ان دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری اس وقت کے علماء پر لگائی گئی تھی، اور اس کے بعد اللہ تعالی نے یہاں پر تیسری کتاب جو نازل فرمائی اس کا بھی ذکر فرمایا 48 نمبر آیت میں، اور اللہ نے فرمایا کہ انزلنا الیک الکتاب، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف قرآن کو نازل کیا، اور قرآن بالکل سچائی کے ساتھ نازل کیا گیا، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور
جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے. اور اگلا لفظ دیکھیے کیسے غضب کا لفظ ارشاد فرمایا وہ مہیمن علیہ، اور یہ قرآن محافظ ہے ان تمام کتابوں کا جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں. قرآن اللہ کی اس وحی کا محافظ ہے جس وحی کو خدا نے کبھی نازل کیا تھا. تو مہیمن کا مطلب یہ ہوا کہ نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا. اور اسی طرح بہت سے محققین نے، مفسرین نے اس کے سارے متعدد معنی نقل کر کے آخر پہ اس کا تقریباً سب نے اتفاق سے نقل کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اس سے پہلے وہی کو چیک کرنے والا ہے، یہ نگران ہے، محافظ ہے. یعنی ہم قرآن کے معیار پر تورات کو اور انجیل کو پرکھیں گے. جو چیز قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے وہ تمام کی تمام چیزیں سچی ہیں، اور قرآن جس کی تردید کرتا ہے وہ چیزیں غلط ہیں، جھوٹ ہیں. اللہ تعالی نے دو قرآن کریم کی صفات یہاں پر ارشاد فرما دی. ایک تو یہ کہ قرآن مصدق ہے، تصدیق کرتا ہے، اور دوسرے مہیمن ہے، یہ نگرانی کرتا ہے جو پچھلی وحی نازل ہوئی ہے. اور ان دو صفات کے لانے سے قرآن کریم کی دو حیثیتیں سامنے آ گئیں کہ قرآن معیار کا کام دے گا ان تمام تحریفات کے لیے جو اس سے پہلے تورات میں، انجیل میں، دیگر کتابوں میں ہو چکی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن محفوظ رہے گا تو یہ معیار بنے گا. اگر قرآن ہی خود محفوظ نہ ہوتا تو یہ معیار کیسے بن سکتا تھا؟ سوچیں آپ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تورات انجیل دونوں کو ہم نے نازل کیا، اس میں بھی ہدایت اور نور تھی. قرآن کا مسئلہ آیا تو اللہ نے کہا قرآن ان پر محافظ ہے. یعنی تورات اور انجیل میں جو کچھ ہے اسے قرآن کی کسوٹی پر پرکھو، اس ترازو میں تولو، جو چیز اس ترازو میں پوری اترے وہ ٹھیک، اور جس کو یہ رد کر دے وہ ظاہر ہے کہ تحریفات ہیں جو تورات اور انجیل میں کی گئی ہیں. تو اگر ایک لمحے کے لیے فرض کر لیا جائے کہ قرآن کی حفاظت نہیں ہو سکی اور اللہ تعالی نے اسے امت کے ذمے لگا دیا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ذمے کہ تم اس کی حفاظت کرنا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے معاذ اللہ اس میں گڑبڑ کر دی تو قرآن کی خود اتھینٹسٹی خود مشکوک ہو گئی. تو یہ مہیمن کیسے بن سکتا ہے، یہ نگران کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ جس کتاب کو نازل کر رہا ہے تو ایک طرف وہ یہ لقب دیتا ہے کہ یہ قرآن ترازو ہے ان تمام کتابوں کے لیے پرکھنے کے لیے، اور دوسری طرف اس کی حفاظت ہی نہیں ہوئی. اس لیے یہ آیت بتاتی ہے کہ ایسا معاملہ نہیں ہے. قرآن کریم بالکل محفوظ ہے اور اللہ نے اس وحی کو محفوظ رکھنا تھا. اور اسی لیے جب تورات کا ذکر یہاں آیا ہے تو یہ لفظ قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ. ہم نے یہودی علماء اور یہودی مشائخ ان کی ذمہ داری لگا دی تھی کہ خدا کی کتاب یعنی تورات کی حفاظت کریں، اور اللہ کو معلوم تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اگر ان کی ذمہ داری یہ لگا دی گئی کہ تم قرآن کریم کو محفوظ رکھنا اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے تو لوگ اس ذمہ داری کو نہیں نبھا سکیں گے، اور آنے والی امت جو ہے اتنی بڑی چیز کی خود حفاظت نہیں کر سکے گی. اس لیے جب قرآن کا ذکر آیا تو دیکھیے آپ پھر سورہ حجر میں 13ویں پارے میں 15ویں سورت میں اور 14ویں پارے میں 15ویں سورت میں اللہ تعالیٰ نے 14ویں پارے کے بالکل آغاز میں ارشاد فرما دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر، اس قرآن کو، اس نصیحت کو ہم نے ہی ہم نے ہی نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. 3 ضمائر لائے، انا بلا شک و شبہ، ہم، نحنو پھر رائے ہیں، ہم، نزلنا ہم ہی نے اسے نازل کیا ہے. تاکید کے موقع پہ یہ 3 ضمیریں اکٹھی لے آنا، ہم ہم نے ہی نازل کیا ہے، تو پھر اس کا ترجمہ یہی کریں گے نا کہ بھئی بالکل ہم نے ہی نازل کیا ہے اسے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس قرآن کے محافظ ہیں. اب کہاں وہ تورات جس کے متعلق اللہ نے کہا علماء اور مشائخ کی ذمہ داری، اور قرآن کی جب باری آئی تو اللہ نے فرمایا کہ بالکل ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آج پوری کائنات میں
کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو خود بھی اپنے متعلق دعویٰ کر سکے، حتیٰ کہ تورات اور انجیل بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ہم محفوظ ہیں۔ قرآن اس دعوے میں بالکل منفرد ہے، اور باقی کتابوں کے متعلق زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ خدا کی کچھ تعلیم اس میں باقی ہوگی، باقی مرتب وہ انسانوں نے کی ہیں۔ قرآن واحد ایسی کتاب ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کے بالکل محافظ ہیں، لوگوں پر چھوڑا ہی نہیں، اس امت کے حوالے بات کو کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالی کا مزاج اگر یہ غیر مناسب لفظ ولیعوذ باللہ، خدا کی پناہ، لیکن بات سمجھنے اور سمجھانے کی غرض سے حق تعالی شانہ کا مزاج قرآن کریم کے متعلق اتنا نازک ہے کہ ذرہ برابر کسی کافر نے تنقید کی، قرآن کے متعلق ایک لفظ کہا، حق تعالی شانہ نے متعدد آیات نازل کر دی کہ کیسے جھوٹے لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات نازل ہوتی تھی، پھر منسوخ ہو جاتے تھے وقت کے ساتھ ساتھ احکامات۔ یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کا حوالہ اس پر تفصیلی بحث گزر چکی، یہ دیکھ لیجئے 14ویں پارے میں سورہ النحل 16ویں سورت ہے اور 101 نمبر آیت سے جو رکوع شروع ہو رہا ہے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم کسی حکم کی جگہ دوسرا حکم بھیج دیتے ہیں، ایک آیت کی بجائے دوسری آیت نازل کر دیتے ہیں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جو کچھ اس نے نازل کرنا ہے، جو کچھ بھیجنا ہے وہ خوب جانتا ہے۔ لیکن تبدیلی احکامات کو یہ مشرکین مکہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انما انت مفتر، کہتے ہیں یہ تو تم نرے گھڑ لینے والے ہو، اپنے پاس سے گھڑتے رہتے ہو، جو موقع کے مناسبت سے تم نے دیکھا وہی دین کا ایک حکم کہہ کے جاری کر دیا، یہ تو تمہاری اپنی عادت ہے۔ معاذ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الزام۔ اللہ نے فرمایا بل اکثرهم لا يعلمون، ان میں اکثر ایسے لوگ ہیں جو جاہل ہیں، احکامات جس ارتقاء اور ترتیب سے نازل ہو رہے ہیں یہ اس کی مصلحت اور حکمت کو جانتے ہی نہیں۔ پھر قرآن ہے کیا؟ قل نزلہ روح القدس، آپ ان سے کہیے کہ قرآن جبریل امین روح القدس پاک روح لے کے آئی ہے میرے رب کا، آپ کے پروردگار کی طرف سے، بالحق سچائی کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ قرآن ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے، وہدن، اور قرآن تو ہدایت ہے، وبشریٰ للمسلمین، اور اسلام قبول کرنے والوں کے لیے بہت بڑی بشارت، خوشخبری ہے قرآن اللہ نے انہیں دی ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں انما يعلمه بشر، ایک آدمی آتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں 2 غلام تھے اور وہ لوگوں کی تلواریں بنایا کرتے تھے لوہے سے، اور تورات انجیل بھی پڑھتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کے پاس رک جاتے تھے۔ تو مشرکین مکہ نے جب یہ دیکھا کہ 2 غلاموں کے پاس یہ رکتے ہیں تو ان سے کہنے لگے کہ کیا تم دونوں لڑکے انہیں قرآن سکھاتے ہو؟ انہوں نے کہا بھی ہم کہاں سکھا سکتے ہیں۔ ان کا نہیں، تم تورات اور انجیل پڑھتے ہو نا، تم اسے قرآن سکھاتے ہو۔ اللہ نے فرمایا انما يعلمه بشر، یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی سکھاتا ہے، لسان الذی یلحدون الیہ، جن لوگوں جس شخص کی طرف تم نسبت کرتے ہو، عجمی، اس کی زبان تو عجمی ہے، وہذا لسان عربی مبین، اور ہم نے قرآن کو تو بڑی فصیح عربی زبان میں نازل کیا۔ وہ لوگ تو اپنے ما فی الضمیر کو ادا کرنے پہ قدرت نہیں رکھتے، ان کے پاس تو ایسی زبان ہی نہیں ہے۔ قرآن کے متعلق کہتے ہو کسی سے سیکھ کے آ جاتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیتوں پہ ایمان نہیں رکھتے، لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، اللہ انہیں کبھی ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے۔ اس لیے جہاں بھی کسی نے ذرہ برابر کوئی بات کی قرآن کریم کے متعلق،
اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بےخونی فرمائی ہے. کیوں؟ آخر اس وجہ سے کہ خدا کو معلوم تھا یہ اس کی آخری وحی ہے اور اس نے قیامت تک رہنا ہے اور اس پر ہی ساری دنیا کی ہدایت کا دار و مدار ہے. ہزاروں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں انسانوں کی ہدایت اور گمراہی کا دار و مدار اس کتاب پر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے متعلق اسی لیے بار بار ارشاد فرمایا ہے. آگے دیکھ لیجیے 18ویں پارے میں سورہ الفرقان میں 25ویں سورہ ہے یہ قرآن کی 4 آیت میں اللہ فرماتے ہیں فقال الذین کفروا، اور یہ جو لوگ کافر ہیں یہ کہتے ہیں ان ھذا الا افک افترا، یہ قرآن تو بس مکمل طور پر جھوٹ ہے، میرا جھوٹ ہے. افترا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے گھڑ لیتے ہیں، بیٹھ کے بناتا رہتا ہے معاذ اللہ. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور ایک اور قوم بھی ہے، کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اس کی مدد کرتے ہیں. ٹھیک یہ وہی الزام ہے جو 1500 سال پہلے مشرکین مکہ جاہل لگاتے تھے. آج بھی سینکڑوں یہودی اور ملحد اور مستشرکین اسی کو اپنی کتابوں میں بار بار دہراتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو تورات دیکھ کے لکھ لیا تھا. یہ ہے وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ. پھر ظالم جی کہتے ہیں کہ اس میں اس کی مدد دوسرے لوگ بھی کر دیتے ہیں. فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، بڑے ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں لوگ، بہت بڑا جھوٹ بولا ہے جو یہ کہتے ہیں. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہتے ہیں قرآن تو پچھلے زمانے کی بے سند باتیں، اکتتبها، اس شخص نے کہیں سے لکھوا لیا ہے ان بے سند باتوں کو. نوح، صالح، ہود علیہ السلام کی قصے معاذ اللہ کوئی سند نہیں ہے ان کی، بس اس شخص نے لکھوا لیا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر وہی صبح و شام پڑھ کر سنایا جاتا ہے. اس شخص نے لکھوا لیا ہے، پھر وہی اس شخص کو صبح و شام پڑھ کر سنایا جاتا ہے. اللہ نے کہا ہے قرآن کے متعلق کہتے ہو قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کہہ دیجئے اس قرآن کو تو اس ذات نے نازل کی ہے جس سے آسمانوں کے، زمین کے ایک ایک راز کی خبر ہے. اس کا علم اتنا کامل ہے کہ مخلوق کا علم اس سے کوئی نسبت ہی نہیں رکھتا. إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، وہ بڑی مغفرت کرنے والا ہے، مہربان ہے. ایسی بےہودہ باتوں پہ فوراً عذاب نازل نہیں ہو جاتا، تمہیں مہلت دے رہا ہے، توبہ کر لو. یہ ہے قرآن کریم. اس لیے اللہ نے بتایا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس لیے جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا میں، اسلام کو اس لیے برتری حاصل نہیں ہے کہ بہت اعلیٰ درجے کا کوئی مذہب ہے، یہ اس کی بہت اچھی کوئی چیز ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اسلام وہی دین ہے، وہی مذہب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا. فرق یہاں پڑ جاتا ہے کہ قرآن ہسٹوریکل کریڈیبلٹی، قرآن کی تاریخی اعتبار قرآن کو حاصل ہے، اور قرآن کے علاوہ کوئی وحی ایسی نہیں ہے جس کے متعلق ہم یہ کہہ سکیں کہ ہسٹوریکل کریڈیبلٹی اسے بھی حاصل ہے. دنیا بھر کے مستشرقین، دنیا بھر کے کافر یہ تلے ہوئے ہیں اس بات کو کرنے کے لیے کہ کسی طرح وہ ثابت کریں کہ قرآن محفوظ کتاب نہیں. قرآن بھی وقت کے ساتھ ساتھ ایسے ہی ہو گیا تھا، ولیعذ باللہ وقت کے ساتھ ساتھ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بند ہوئی، اس میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ آیتیں نکال دی، عمر رضی اللہ عنہ یہ آیتیں نکال دی، عثمان رضی اللہ عنہ تو بالکل صاف ہی کر گئے. یہ جتنے لوگ اس قسم کے عقیدے رکھتے ہیں کہ قرآن محفوظ نہیں ہے، مستشرقین ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، جو بھی کافر ہو، وہ صرف یہ چیز ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ دنیا میں اسلام کے پاس کوئی قطعی چیز نہیں ہے. اور اللہ نے اسی لیے پوری طرح ٹھوک بجا کر یہ بات کہی اور پورے دعوے سے کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں. تورات کی حفاظت یہودی علماء اور مشائخ کے ذمے کی تھی، اور ہوتا یہ تھا کہ تورات کے، انجیل کے جو پرانے نسخے دنیا میں ملے ہیں، آپ دیکھیے بعض چیزیں ان میں ایسے ملی جسے تانبے پر لکھ لیا گیا، کچھ چیزیں ایسی مل گئیں جنہیں پتھروں پر لکھ لیا گیا، اور بڑا مشکل تھا پتھروں پر لکھنا. انسان ان چیزوں کی حفاظت نہیں کر سکے، زمانے کے دست و برد سے اسے محفوظ نہیں رکھ سکے، پتھر ٹوٹ گئے. اور جہاں جہاں
آیات تورات کی اور انجیل کی کندہ کی گئی تھی وہ سب کی سب کچھ سے کچھ ہو گئی، اور قرآن جب آیا ہے تو اس کی حفاظت کا دور شروع ہو گیا تھا، اور حفاظت کا دور ایسے شروع ہو گیا تھا کہ اس زمانے میں لوگ لکھ لیا کرتے تھے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اوما بیدہ الی الخط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا اور کہا کہ لکھ لیا کرو. یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے والد حرب تھے، اور ان کا کسی لکھے پڑھے سے واسطہ پڑ گیا، اور اس نے آ کے مکہ مکرمہ میں انہیں پڑھایا. پھر آہستہ آہستہ قریش نے لکھنا پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ حضرت شفا رضی اللہ عنہا جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو بازاروں پہ مقرر کر دیا کہ دیکھو بازاروں کی تم نگرانی کیا کرو. اسی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں حضرت شفا رضی اللہ عنہا کو بلایا اور فرمایا دیکھیے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کیا تھا، میں پھر آپ کو بازاروں پہ مقرر کرتا ہوں، مدینہ منورہ میں گھومتی رہیں اور چیک کرتی رہیں کہ ان تاجروں میں کہیں بھی سود کا کاروبار نہ ہو. اکابر خواتین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بیویاں، ان کی مائیں زندہ تھیں. کس چیز کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ترجیح دی تھی؟ سب عورتوں پہ مدینہ منورہ میں تعلیم کی وجہ سے. یہ تعلیم فرق پیدا کرتی ہے، علم فرق پیدا کرتا ہے. یہ لکھ لیتی تھی، پڑھ لیتی تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ لکھ لیتی تھی، پڑھ لیتی تھی. حفصہ رضی اللہ عنہ لکھ لیتی تھی، پڑھ لیتی تھی. تو ہوا یہ کہ کتابت کا کام جب قرآن نازل ہوا ہے دنیا میں ہو رہا تھا. مصر میں ایک پودا پایا جاتا تھا اور یونانیوں کی زبان میں اسے پیپرس کہتے تھے، اور اس پیپرس کا جو درخت تھا اس کے اندر ایک بالکل باریک لیئر ہوتی تھی، پرت اس کی ہوتی تھی، اس کو نکال لیتے تھے جو ماہرین تھے اور اس پرت پر لکھا کرتے تھے. یہ کاغذ کو جو پیپر کہتے ہیں نا، اسی وجہ سے کہ یہ پیپرس درخت سے بنا ہے. اور چین میں لکڑی کے ذریعے کاغذ اس زمانے میں بنتا تھا، اور یہ کاغذ تاجروں کے ذریعے سمرقند میں آیا. اسی لیے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا والا لکھتا ہے دا آرٹ آف پیپر میکنگ ریچڈ سمرقند ان سینٹرل ایشیا ان 751 اینڈ ان 793 the first paper was made in Baghdad during the time of Harun al-Rashid with the golden age of Islamic culture that brought paper making of Europe. دیکھا آپ نے کہ چین سے یہ کاغذ سمرقند میں پہنچا 751 میں عیسوی میں، اور اس کے بعد بغداد میں ہارون الرشید خلیفہ کے زمانے میں پہلی مرتبہ یہ کاغذ بنایا گیا، اور کاغذ صرف بغداد سے یورپ پہنچا. اسلام کے جتنے احسان ہیں اور مسلمانوں کی تہذیب کے جتنے احسان ہیں یورپ پہ، کوئی لکھنے بیٹھے تو اس بریٹانیکا جیسی 20 جلدیں لکھتے اگر کسی کے پاس علم ہو. اسلام نے دنیا کو وہ کچھ دیا ہے، اور اسلام نے وہ تہذیب دنیا کو عطا کی ہے جس میں کم سے کم خون نہیں تھا، کم سے کم آگ نہیں تھی، لوگوں کی قتل و غارت گری نہیں تھی، اور علم کا دور دورہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے 610 عیسوی میں، اور اس کے بعد وہی ڈبل چیکنگ کا سسٹم ہوا. یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ لکھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کے قریب لکھے پڑے لوگ رکھے ہوئے تھے اپنے ساتھ. جب بھی کوئی بات نازل ہوتی تھی اسے لکھ لیتے تھے، اور ساتھ ساتھ حفظ بھی ہو جاتا تھا. تو لکھے ہوئے کو حفظ کے ذریعے چیک کرنا، اور حفظ کو لکھے ہوئے کے ذریعے چیک کرنا، اور پھر وہ حدیث جو پہلے گزر چکی کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اصرار پہ بلوایا، اور بلوا کر قرآن کریم کو باقاعدہ طور پر تحریر کر دیا گیا. اور یہ قدیم کاغذ تھا، وہی جو پیپرس تھا نا، اور اس میں سے ایک لیئر نکالی گئی تھی اور پیپر اس کا نام بنا. بس اس کے بعد اس پہ لکھا گیا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو لکھوا کر، جیسے کہ پہلے گزر چکا، 7 یا 8 اس کے حصے تھے، اس کی نقول تھی، وہ تیار کرا کے عالم اسلام میں مختلف جگہ پر بھجوا دی، اور ہر شہر میں بڑی مسجد میں رکھوا دیا کہ اپنے اپنے قرآن اس سے نقل کر کر کے لکھتے رہو. لوگ دھڑا دھڑ آتے تھے، قرآن کریم لکھتے تھے، لے کے چلے جاتے تھے،
اور پھر اس کے بعد قرآن کی مزید خدمت ہوئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے، اور ان کے بعد حجاج بن یوسف نے، ان سب نے مل کر قرآن کریم پہ زیر زبر پیش یہ سب چیزیں لکھی، اور پھر خط کوفی میں قرآن لکھا گیا. لہذا اب بھی ایسے نسخے پائے جاتے ہیں جو ایک ہزار سال تو معمولی بات ہے پرانے نسخے لکھے ہوئے ہیں، اس کو دیکھ لیجئے اور آج کے قرآن کو دیکھ لیجئے، کچھ فرق نہیں ہے. اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ نیپولین بوناپارٹ جب آیا 18ویں صدی کے آخر میں مصر میں، تو یہ پرنٹنگ پریس ساتھ لے آیا تھا اور قرآن کو چھاپا گیا، اور جب چھپ گیا تو یہ اللہ کی طرف سے حفاظت کا جو وعدہ تھا وہ بالکل پورا ہو گیا. اب تو جگہ جگہ قرآن کریم ملتے ہیں، اتنی چھپتی ہے یہ کتاب، اللہ کی کتاب ہر جگہ چھپتی ہے اور ہر جگہ وہ پائی جاتی ہے. یہ قرآن کریم کی حفاظت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اتنے دلائل عقلی ہیں کہ اس کے بعد تو کوئی بالکل ہی دشمنی پہ تلا ہوا ہو تو کہے گا کہ قرآن کریم محفوظ نہیں ہے، وگرنہ قرآن کی حفاظت پہلے دن سے لے کے اب تک ایسے ہی چل رہی ہے اور اللہ نے اسے محفوظ رکھا ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی وہی قرآن کریم تھا جو آج ہمارے دور میں پایا جاتا ہے. یہ قرآن کریم وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے لیا تھا اور جبریل نے اللہ تعالیٰ سے لیا تھا. اس لیے اس میں کوئی تحریف کی بات آ ہی کیسے سکتی تھی؟ ایک طرف قرآن ہے جو مسلسل اور متواتر ایسے ثابت ہے جیسے دلی کا ہندوستان میں ہونا اور جیسے نیو یارک کا امریکہ میں ہونا، اور دوسری طرف کسی کتاب میں کوئی جھوٹی روایت، کوئی کمزور روایت، کوئی ضعیف روایت، اس کو لے کے آ جانا کہ جی یہ ثابت کرتی ہے کہ قرآن، ارے بھائی یہ کیا ثابت کرتی؟ یہ بالکل ہی ایسی دیوانگی کی باتیں جیسے لاکھوں آدمیوں پر مشتمل ایک جلوس نکلتا ہے، کوئی لیڈر ہے اور وہ جلوس کی قیادت کرتا ہے، اور اس کے پیچھے بالکل آخری سرے پہ ایک آدمی بھونپو لے کر کھڑا ہو جائے اور وہ بار بار کہے کہ سیاست میں یہ لیڈر خراب ہے، ایسا ہے ایسا ہے، تو کون اس کی سنتا ہے؟ ہاتھی چلتے رہتے ہیں قافلوں میں، کتے بھونکتے رہتے ہیں، ہاتھی ہر ایک بھونک اگر پیچھے مڑ کے دیکھنا شروع کر دے تو پھر سفر ہو چکا ہے. اس لیے اتنا بھونڈا الزام ہے کہ کوئی عقل مند آدمی جس کا تعلق دین سے نہ بھی ہو، اسلام سے نہ بھی ہو، تو بھی جب اتنے حقائق کا مطالعہ کرے گا تو یہ بات تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ قرآن اپنی حقیقی صورت میں آج بھی امت میں ایسے ہی محفوظ ہے جیسے وہ پہلے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. رہ گئی یہ بات جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ الزام ہے، اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو جلا دیا تھا. اس کی ساری اصل وہ ہے جو صحیح بخاری کی روایت فضائل القرآن میں آتی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں باب باندھا ہے کہ جمع القرآن، قرآن کریم کیسے جمع ہوا، اور روایت یہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ قدم علی عثمان، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اور یہ روایت پہلے اس سے گزر چکی ہے، اس کو کچھ تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے. وکان یغازی اہل الشام فی فتح آرمینیا و آذربائیجان مع اہل العراق، اور اہل عراق کی مدد کے ساتھ آرمینیا اور آذربائیجان کے علاقے جو تھے شام والوں کی مدد کے ساتھ ان لوگوں نے مل کے فتح کرنے تھے. وافزع حذیفہ اختلافوں فی القراء، جب یہ شام، عراق اور ان کے لشکر جمع ہوئے حذیفہ رضی اللہ عنہ کے، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ گھبرا اٹھے لوگوں کی قرآت میں اختلافات دیکھے. فقال حذیفہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یا امیر المومنین، امیر المومنین ادرک هذه الامہ قبل ان يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، اس امت کی خبر لیجیے خدا کی کتاب کے متعلق اختلافات کی ابتدا ہونے لگی ہے، ایسے نہ ہو کہ یہودیوں اور عیسائیوں جیسے اختلافات ہو جائیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حفصہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا ایک قاصد کو اور کہا ہمارے پاس وہ قرآن کریم کا نسخہ بھیج دیں جو لکھا تھا سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تو ہم اس کی کاپیز بنائیں گے. ننسخها فی المصاحف، ہم
صفحات میں اسے لکھ لیں گے، ثم نردھا الیک، اور ہم اس کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش کر دیں گے۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے یہ نسخہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص، عبد الرحمن بن حارث بن ہشام، ان سب کی یہ ڈیوٹی لگا دی رضی اللہ عنہ کی کہ اس کی نقلیں بناؤ۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کو لکھوایا، اس سے کاپی کروایا، اور پھر آگے آتا ہے کہ فَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمَصْحَفٍ مِّمَّا نَسَخُوا، جو کچھ لکھا گیا تھا قرآن کریم، کاپیز تیار کی گئی تھی، نقلیں بنائی گئی تھیں، اس نسخے کو دیکھ کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے اپنی ساری خلافت میں بھجوائے۔ وہ نسخے، وہ 7 یا 8 نسخے جتنے بھی تھے، وَأَمَرَ بِمَا سَوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور انہوں نے حکم ارشاد فرمایا کہ قرآن کے علاوہ فی کل صحیفۃ، جو کچھ کے لکھا گیا، اور مصحف، اس قرآن کو دیکھو، اور اس کے علاوہ جتنے بھی قرآن پائے جاتے ہیں، یحرق، انہیں جلا دیا جائے۔ یہ قرآن میں بھیج رہا ہوں، اور اس قرآن کے علاوہ جتنے بھی قرآن پائے جاتے ہیں، مثلا کچھ نسخے ایسے جن میں منسوخ آیات بھی ابھی تک لکھی ہوئی ہیں، مثلا کچھ نسخے ایسے ہیں جن میں ابھی تک وہ آیات لکھی ہوئی ہیں جن آیات کی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک فرما دی تھی، مثلا تفسیری جملے جن میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس قسم کے جتنے نسخے ہیں ان سب کو ان یحرق، جلا دیا جائے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ اعتراض ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ نے چلو بھئی فرض کر لیا کہ جلانے ہی کا حکم دے دیا تھا، تو امت لڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، اور قرآن جیسی کتاب اگر محفوظ نہ رہتی، ولیعذ باللہ، فرض کر لو یہ زیادہ اچھا تھا یا وہ جو باقی نسخے تھے انہیں آگ میں جلانا زیادہ اچھا تھا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کون سی ایسی خرابی کر دی؟ اور عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا یہی لکھ کے بھیجا تھا کہ یحرقہ، کہ اسے جلا دیا جائے؟ یہ یحرقہ کا لفظ جو ہے نا، تحریق، جلانا، ہا کے ساتھ ہے۔ حلوے کے آغاز میں جو ہا آتی ہے اس کے ساتھ ہے نا۔ اور دوسری روایت ترمذی کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نقل کرنے والے سے ایک نقطہ چھوٹ گیا ہے، اور یہ تھا اصل میں لفظ کہ یحرقہ، کہ ان کو پھاڑ دیا جائے۔ اسماعیلی رحمت اللہ علیہ وہ بخاری کی روایت کا کہتے ہیں کہ انتمہا، یہ حکم دیا تھا کہ مٹا دیا جائے۔ تو جب الفاظ میں خود روایت میں اختلاف ہو گیا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا اصل حکم کیا تھا، کیا جلا دینا یا یہ کہ پھاڑ دینا یا مٹا دینا، تو پھر جب اختلاف خود ایک لفظ میں روایات میں واقع ہو گیا ہے، تو مختلف فی روایت پر یقین کر لینا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی جلالت قدر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور ان کا اللہ سے تعلق، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی۔ پھر الزام جو لگانا ٹھہرا۔ اور دوسری جگہ آتا ہے کہ وَأَمَرَهُمْ أَن يَحْرِقُوا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ جو کوئی بھی اس قرآن جو میں بھیج رہا ہوں اس کے علاوہ کوئی اور لکھا گیا ہے اسے جلا دیا جائے۔ اور اس زمانے میں حرقت المصاحف بالعراق بالنار، عراق میں آگ میں متعدد نسخے ڈال دیے گئے۔ یہ کیا جو لوگ جلا رہے تھے، ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا وہ اپنے گھروں میں تنہائی میں جلا رہے تھے؟ ان میں کوئی ایمان نہیں رہ گیا تھا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا لا تقولوا لعثمان فی احراق المصاحف، قرآن کریم کے جن نسخوں کو جلانے کا عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تھا، عثمان پر تان نہ کرنا، الا خیرن، سوائے اچھائی کے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، بالکل ٹھیک کیا۔ مصعب بن سعد کہتے ہیں ادرکت الناس متوافرین، میں نے کثرت سے لوگوں کو دیکھا جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تھا تو ان مصاحف کو جب جلایا گیا فاعجبہم ذالک، تو لوگوں نے عاجبہم اس میں تعجب کا اظہار کیا یا خوشی کا اظہار کیا۔ تو لوگ آخر دیکھ ہی رہے تھے،
کہ جتنا آج اعتراض کرنے والے اپنا ایمان کہتے ہیں کہ ارے عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن چلا دیا تھا، کیا عثمان رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور پوری خلافت اسلامیہ میں مسلمانوں میں اتنی غیرت، اتنا ایمان بھی نہیں تھا جتنا آج یہ اعتراض کرنے والوں کا ایمان ہے؟ یہ بھی تو سوچنا چاہیے۔ اس زمانے کے ظالم آج کے بہت سے نام نہاد اولیاء اللہ سے بہتر تھے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی برکات دیکھی تھی، اور آگے آیا ہے کہ جن لوگوں کے سامنے یہ جلائے گئے نسخے لم ینکر ذالک منہم احد، کسی ایک نے بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو برا نہیں کہا، کسی ایک نے بھی اس فعل پر تنقید نہیں کی۔ تو ہم کہتے ہیں چلو بھائی فرض کر لو جلا دیے گئے، لوگوں کے سامنے جلائے گئے، مجمع جمع ہو گئے، متوافرین لوگوں کے چھٹ لگ گئے اس چیز کو دیکھنے کے لیے، ان میں سے تو کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اب 1500 سال بعد اعتراض یاد آ رہا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کیا، فرض کی جلائی گئے تھے، تو کیا ان کا جلانا اچھا تھا جن میں تفسیری جملے شامل تھے، جن میں منسوخ آیات شامل تھیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ختم کرو اس قصے کو، اور جو اصل حقیقی قرآن ہے وہ تمہارے سامنے، یہ اچھا تھا؟ یا یہ کہ اس صدی میں اختلافات پڑ جاتے ہیں کہ قرآن میں یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، ایک کہتا نہیں جی یوں ہے اور دوسرا کہتا یوں ہے، امت ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی؟ اور قرآن کریم جیسی عظیم چیز جو واحد معتمد چیز ہے جس میں سارے مسلمان متفق ہے، خود مسلمان ایسے نہ رہتے، اور تورات انجیل اور زبور جیسی حیثیت قرآن کریم کی ہو جاتی، یہ زیادہ اچھا تھا؟ عثمان رضی اللہ عنہ کا فیض زیادہ اچھا تھا؟ فرض کر لو اگر انہوں نے چلایا۔ اور اصل روایت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ بات یہ ہے اگرچہ ان پہلی روایات کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے ترجیح دی ہے، لیکن اصل بات جو عثمان رضی اللہ عنہ نے لکھی تھی، خدا کا خوف کرنا چاہیے، وہ خط پڑھ لینا چاہیے جو عثمان رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا، الزام لگاتے ہوئے صاحب یہ کون سا اصول ہے، یہ آخر دنیا کی کس عقل اور نقل سے ثابت ہے کہ جس پہ الزام لگے اس سے مت پوچھو، باقی سارے محلے سے پوچھتے رہو۔ ایک لڑکے نے چوری کی، اب سارے محلے میں سرگوشیاں ہو رہی ہیں کہ اس نے چوری کی، آپ کو کیسے بتایا؟ ارے بھی فلاں کہہ رہا تھا چوری کی۔ ایک جس پر چوری کا الزام ہے اس سے نہیں پوچھنا کہ اصل حقیقت کیا ہے، باقی ساری جہان سے پوچھو۔ یہ ان لوگوں کا وتیرہ ہے جو جھوٹ کو پھیلاتے ہیں، اور جھوٹ کو پھیلانا بھی تو نہیں گناہ ہے جتنا جھوٹ کا بولنا گناہ ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر الزام لگانا تو گناہ ہے ہی ہے، اور ان پر الزام کو پھیلانا بھی گناہ ہے، اور پھر اس کی زد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تو خیر کیا پڑے گی، اس کی زد بڑھتی ہے جا کر قرآن پہ۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن پورا نہیں؟ تو صاف کھل کے کہیے بھی قرآن پورا نہیں ہے، تاکہ دوسرے کو فتویٰ دینے میں بھی آسانی ہو کہ جو قرآن کریم کو مکمل نہیں مانتا، یہ اس بات کا قائل ہے کہ قرآن میں تحریف ہو گئی ہے، اس بات کا قائل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم میں تحریف کر دی تھی، بلا شک و شبہ وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، کھل کے بات کرے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ لکھا کیا تھا ان سے بھی تو پوچھو گئی۔ ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے فلما فرغ عثمان من المصحف، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب قرآن کریم کی اس لکھوانے سے وہ جو کاپیز بنی تھیں ان سے فارغ ہو گئے، کتب الی اہل الامصار، تمام شہروں میں خط اپنا بھیجا، ان کی طرف لکھا انی قد سمعت قضا و قضا، میں نے قرآن کریم کو اس طرح نقل کروا دی ہے، وَمَحَوْتُ مَا عِنْدِي، اور میرے پاس کو اس قرآن کے علاوہ جو چیزیں مجھے ملی ہیں میں نے مٹا دی ہیں، فَمْحُوا مَا عِنْدَكُمْ، تمہارے پاس بھی قرآن کے علاوہ جتنی اس قسم کی چیزیں انہیں مٹا دو۔ یہ ہے اصل بات۔ بس اب راوی نے آگے جس کے جو جی میں مٹانے کی ترتیب آئی اس نے اپنے پاس سے وہ کر لی، اس نے کہا مٹانا آگ ہی سے ہو سکتا ہے، حکم دیا تھا جلانے کا، دوسرا کہتا ہے نہیں پانی سے مٹایا گیا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے عثمان رضی اللہ عنہ نے ساری چیزوں کو دھو دینے کا حکم دیا تھا کہ قرآن کے نام سے تفسیری جملے ہیں، منسوخ آیات ہیں، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے ان سب کو دھو دو پانی سے۔ اسی لیے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ بِأَنَّهُمْ غَسَلُوهَا بِالْمَاءِ،
لوگوں نے قرآن کریم کے جتنے بھی نسخے اس اصل نسخے کے علاوہ پائے جاتے تھے، جن میں تفسیری جملے وغیرہ وغیرہ چیزیں شامل تھیں، ان سب کو پہلے پانی سے دھو دیا، ثم احرقوها، اور پھر اس کے بعد انہوں نے آگ میں ڈال دیے وہ صفحات اور وہ چیزیں، تاکہ کوئی نشان ہی باقی نہ رہے۔ قاضی عیاض کہتے ہیں یقینی طور پر ایسے ہوا ہے۔ دیکھا آپ نے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا تھا مٹا دو، تو جس شخص کو جو مٹانے کا طریقہ مناسب معلوم ہو اس نے وہ کیا، اور اس کی نسبت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف کر دی۔ اس لیے ایک راوی کہتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تھا کہ دھو دو، دوسرا کہتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا جلا دو۔ نہیں، انہوں نے کیا فرمایا تھا ان سے بھی پوچھ لو، ان کا خط تاریخ اور حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ سیدنا عثمان امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ میرے پاس جو کچھ ہے میں نے مٹا دیا، تم بھی اپنے پاس جو کچھ ہے وہ مٹا دو۔ اور یہی وہ چیز ہے جو مصنف عبدالرزاق میں بھی آئی ہے، بہت جگہ پر آئی ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کے وہ صفحات جو کام میں نہ لائے جا سکیں انہیں پانی میں بہا دیا جائے، اور اس زمانے میں روشنائی کچی ہوتی تھی، پانی سے دھل جاتی تھی، اور اب وہ روشنائی کچی نہیں رہی، اب تو چھپ جاتی ہے، اس لیے ان کی تدفین کر دی جائے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اصل میں یہ حکم دیا تھا۔ اب اس کے بعد جو آدمی ان پر الزام لگا کے اپنی عاقبت خراب کرنا چاہے، بلا شبہ وہ اپنی عاقبت خراب کرنا چاہتا ہے تو کرے، لیکن کم سے کم یہ نہ کرے کہ اہل علم کے کندھے پہ پاؤں رکھ کے جہنم میں جانا ہے۔ ویسے براہ راست چھلانگ لگا لے، کہہ دے قرآن پورا نہیں، جو مرضی ہو پھر، لیکن یہ کہنا کہ بخاری میں یہ روایت آتی ہے، فلان جگہ یہ روایت آتی ہے، فلان جگہ، ان کے کندھے پر قدم رکھ کے جہنم میں نہ کودے بھائی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا خط یہ ہے، امر بما سواؤ، حضرت عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد امیر المومنین رضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس یہ تھا، میں نے اسے مٹا دیا، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تم بھی مٹا دو۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد بھی جو اہل علم خلفاء اور بعض حضرات آئے ہیں، انہوں نے قرآن کریم کے ساتھ یہی معاملہ کیا کہ قرآن کریم کی کوئی بھی چیز ان کے پاس تھی جو قرآن کے علاوہ تفصیلی روایات یہ چیزیں تھیں، انہوں نے کہا اسے ختم کر دینا چاہیے، مٹا دینا چاہیے، تاکہ آئندہ آنے والی نسل کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ یہ جو ہے قرآن ہی ہے، اسے پتہ چل جائے کہ قرآن ایک الگ چیز ہے، اور تفصیلی روایات، منسوخ آیات اور قرات وغیرہ کے اختلافات کی ایک الگ چیز ہے۔ یہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ الزام تھا، یہ تو اپنی آخرت برباد کرنے والے جو لگاتے ہیں سو لگاتے ہی ہیں، ایک الزام حنفیوں پر بھی ہے کہ حنفی فقہا یہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کو ولیعذ باللہ پیشاب سے لکھ لیا جائے، اور حنفی یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو خون سے لکھ لیا جائے۔ اب حنفیوں سے نہ پوچھو کہ بھئی انہوں نے کہا ہے یا نہیں کہا، باقی سارے جہان میں ان کی بدنامی کا وہ شہرہ بلند کرتے رہو، حنفی فقہا سے نہیں پوچھنا۔ وہ ہے تو لطیفے کی بات، لیکن شاید اس سے وضاحت ہو جائے بات کی۔ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو گھر سے وہ پچھلے زمانوں میں نوابوں کے ہاں، جاگیرداروں کے ہاں جو آتا تھا پیغام لے کے، نائی اسے کہتے تھے، تو گھر سے پیغام دینے والا آیا اور اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، یہ دیکھ کے بڑے پریشان ہوئے اور کہا کیوں صاحب گھر میں خیریت ہے؟ تو وہ رونے لگا۔ ان کا خیریت ہے، منہ سے بولو، کچھ کہو۔ وہ رونے لگا، ان کا کچھ تو بولو۔ اس نے کہا حضور کیا بتاؤں، آپ کی بیوی بیوہ ہو گئی ہے، بیوہ ہو گئی؟ ارے یہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا بیوی آپ کی بیوہ ہو گئی، بس ہو گیا۔ رونے لگے، چیخو پکار شروع ہو گئی۔ اٹھ کے جا رہے تھے اور بار بار کہتے تھے ہائے افسوس، ہم نے زندگی میں یہ دن بھی دیکھنا تھا، ہماری اہلیہ بیوہ ہو گئی۔ تو کسی نے روکا اور کہا حضور والا جناب آپ زندہ ہیں تو اہلیہ محترمہ کیسے بیوہ ہو سکتی ہیں؟ تو تھوڑے سے چھٹکے، پھر کہنے لگے سوچا تو ہم نے بھی یہی تھا، مگر کیا کریں جو گھر سے آیا یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو کسی نے کہا اہلیہ سے بھی جا کے پوچھ دیجئے کہ بیوہ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی۔ کہا نا صاحب
ان کے سامنے ایسی زبان ایسی بری خبر کیسے پوچھی جا سکتی ہے کہ آپ بیوہ ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ آخر مربت شرم و حیا بھی کوئی بات ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اصل میں جس سے تعلق ہے اس سے نہیں پوچھنا، اور باقی سارے جہان میں انہیں بدنام کرنے کے لیے کہتے فتنہ کہ حنفی یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو، قرآن کریم کو خون سے لکھا جائے، والعیاذ باللہ پیشاب سے لکھا جائے تو بھی جائے۔ حنفی فقہا نے جو کچھ لکھا ہے، فتاوی قاضی خان کی ایک عبارت ہے، وہ بھی آپ سن لیجئے۔ قاضی خان میں فتاوی میں یہ لکھا ہے، قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ تھے، انہوں نے اپنے فتاوی میں نقل کر دیا ہے، لکھا ہے کہ جس آدمی کی نکسیر پھوٹے اور خون رکے نہیں، تو جب خون نہیں رکے گا تو اب اس کی جان کو خطرہ ہوگا نا، تو اس زمانے میں ایک ٹوٹکا یہ کرتے تھے کہ نکسیر کے خون سے پیشانی پر، نکسیر زدہ آدمی کی پیشانی پر سورہ فاتحہ لکھ دیتے تھے، اس کی تاثیر یہ ہوتی تھی کہ نکسیر بند ہو جاتی تھی، جیسے تعویذ دیتے ہیں۔ تو ایک آدمی جس کی نکسیر پھوٹی اور کہتے ہیں اس کا خون نہ رکے، مر جائے گا نا، تو اب بھلا بتاؤ اس کی جان بچانی ضروری ہے یا یہ چیز ضروری ہے کہ قرآن کریم کے اس الفاظ کو، سورہ فاتحہ کو علاج کی غرض سے اس کے ماتھے پہ نہ لکھا جائے، چاہے مر جائے، اس مرنے پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایک آدمی، اس کی حیثیت سمجھنی چاہیے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، اور خون اور اس کے پاس سور کا گوشت، ایسی چیزیں ہیں، اس کو کھا کے جان بچ سکتی ہے تو مر جانا چاہیے یا کھا لینا چاہیے؟ فقہا نے لکھا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے تم پر مردار حرام کیا، خون حرام کیا، سور کا گوشت حرام کیا، اور آگے فرمایا ہے کہ ہاں جس کو اپنی جان کے لالے پڑ جائیں وہ ان چیزوں کو کھا سکتا ہے، خون پی سکتا ہے تاکہ جان بچائے، سور کا گوشت کھا لے تاکہ جان بچائے، اور اگر مر جائے اور وہ اسے تقویٰ کا بخار چڑھا ہوا ہو کہ نہیں ہم نے تو شراب پینی نہیں، چاہے مر جائیں اس وقت مگر شراب نہیں پیئیں گے، تو فقہا نے لکھا ہے قیامت میں گناہگار اٹھایا جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے اجازت دی تھی، خدا کی اجازت سے کیوں نہیں نفع اٹھایا۔ ایسے ہی کسی آدمی کی زندگی موت کا مسئلہ اس زمانے میں بنتا تھا، تو ایک ٹوٹکے کے طور پر یہ کہتے تھے کہ اس کی پیشانی پر نکسیر کے خون سے ہی لکھ دو سورہ فاتحہ کو تو یہ بچ جائے گا، اور بچ جاتے تھے لوگ۔ اب اس سے اعتراض کیا ہے؟ انسان کو مرنے دیتے وہ اپنے زمانے میں، اور اس مصنوعی تقدس کے قائل ہوتے۔ فقہا عملی زندگی سے بحث کیا کرتے تھے، حقیقی زندگی کو دیکھا کرتے تھے، یہ چیز نہیں تھی کہ وہ والعیاذ باللہ وہ زندگی تو نفاق بھی بسر کر رہے ہوں اور مصنوعی تقدس کا لبادہ انہوں نے اوڑھ لیا، ان کا مرنے والے کی جان کو بچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں نہیں آیا بھیج دیا تھا، اور ارشاد فرمایا ان کو خارش ہو گئی ہے، اور وہ مر رہے تھے بیچارے خارش سے، اتنی شدید، اس زمانے میں تو اچھے تھے، بعد میں مرتد ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہیں اونٹ یہاں میرے بندے بھی ہیں وہاں بھیج دو، اور انہیں کہو کہ اونٹوں کا پیشاب پئیں۔ اب کوئی کہے کہ اونٹ کا پیشاب پینا یہ حرام تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تو پوچھ لے کوئی جا کے والعیاذ باللہ کہ آپ نے کیسے ایسی بات کی اجازت دے دی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی خواہش ختم ہو گئی اور جان بچ گئی۔ یہ الگ بات ہے انہوں نے پھر بعد میں جو کرتوت کی اس کی وجہ سے انہیں پھانسی کی سزا ہوئی، مگر جان انسانوں کی بچانی ضروری تھی یا نہیں ضروری تھی؟ اور پھر جب قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ اس کا خون نہ تھمے، یہ خون تھم گیا تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے ٹوٹکا کرنے کی؟ جب خون تھمتا ہی نہیں ہے، کسی طرح وہ رکنے میں آتا ہی نہیں ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا۔ یہ الزام ہے حنفیوں پہ اور یہ اس کی حقیقت ہے۔ اب بھی قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی ہیں، دیکھ لیجیے، اور پوری بات نقل کر دی جس سے اپنے کبر کی تسکین ہوتی ہو اور دوسروں کی بدنامی ہوتی ہو۔ یہ چیزیں اللہ کے یہاں بھی پوچھی جائیں گی یا نہیں؟ اور پھر یہ فتویٰ جو قاضی خان رحمۃ اللہ نے نقل کیا یا لکھا ہے، کیا حنفیوں کا ہے؟
کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے کہا تھا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں یہ حسن ابن زیاد ہیں، ظفر ہیں، امام محمد ہیں، ابو یوسف ہیں، واسطوں سے آگے ان کے شاگرد ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا۔ ان کے بعد بھی دیکھ لیجئے قاضی یہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جساس ہیں، صدر شہید ہیں، ائمہ میں سے سرخسی ہیں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا۔ صرف دے کر ایک مفتی ابو بکر اسقاف تھے، ان کی رائے تھی بس۔ اس زمانے کے فقہا میں ایک ابو بکر اسقاف رحمۃ اللہ علیہ اچھے عالم دین تھے، اور انہیں اس کے ساتھ ساتھ ان طب پہ، تعویذوں پہ، ان چیزوں سے ایک تعلق تھا۔ انہوں نے ایک ٹوٹکا لوگوں کو بتا دیا، اب اس بنیاد پر سارے حنفیوں کو رگڑو، اس بنیاد پہ سارے حنفیوں کو کہنا یہ خیانت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو اس لیے قرآن کریم کی عزت، اس کی حرمت ہمیشہ سے امت میں چلی آئی ہے۔ حنفیوں یا شافعیوں، مالکیوں، حنبلیوں، کوئی بھی ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اس کا ادب، عزت اور احترام ضروری ہے۔ مذاہب کے اختلافات کو کبھی بھی دنیا میں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر دنیا میں باعزت قوموں کی طرح رہنا ہے اور انسانوں کی طرح زندگی بسر کرنی ہے تو آپ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اس مسلک میں جو کچھ بھی کہیے کیجیے، مگر دوسروں کا احترام ضروری ہے، دوسرے کے مسلک کا احترام ضروری ہے۔ اگر احترام نہیں کیا جائے گا تو پھر جو بھی احترام کی روایت کو توڑے گا اس کا خمیازہ خود بھی بھگتے گا۔ کسی صحیح چیز کو قائم کرنے میں برسا برس لگ جاتے ہیں، خاندان میں روایت قائم کرنے میں برسا برس لگ جاتے ہیں، اور توڑنا ہو تو 2 منٹ میں، اچھی چیزوں کو خراب کرنا ہو تو 1 منٹ میں ہو جاتی ہے، اور سچی چیز کو بنانے کے لیے برسا برس کی محنت اور جدوجہد درکار ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم کی عزت، حرمت یہ متفقہ مسئلہ ہے۔ اگر کسی کی اکا دکا کوئی رائے ملتی بھی ہے تو بس اسے اگنور کر دینا چاہیے، اسے درگزر کر دینا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہوگی کوئی بات کسی نے کہی ہوگی، اس سے بحث کیا ہے۔ کسی بھی مسلک کے جمہور علماء جب کسی چیز کے قائل ہوا کرتے ہیں تو وہاں پہ اکا دکا مفتی اس کے خلاف فتویٰ دیں تو کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ سبکی نے طبقات الشافعیہ لکھی ہے، اور سبکی کی طبقات کو پڑھیے، 20 شافعی فقہا کے نام انہوں نے گنوائے، اور ہر فقیہ کے نام کے بعد متعدد مقامات پہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ مسئلہ ہمارے خلاف لکھا ہے، یہ مسئلہ شافعی مسلک سے ہٹ کے لکھا ہے، یہ مسئلہ ایسے لکھا ہے۔ اب کوئی اللہ کا بندہ اٹھے کل شافعی مسلک کا جس کے ساتھ تعلق ہو اور وہ یہ کہنے لگے کہ شافعیوں کا مسلک یہ ہے، تو بھئی شوافع کا مسلک نہیں ہے، ان میں سے کسی ایک آدمی نے اس کے خلاف کوئی روایت لکھی ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ مفتیوں کے تفردات ہوا کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے اس دور میں بھی بسا اوقات سارے مفتی ایک طرف ہوتے ہیں اور ایک مفتی اپنے دلائل کی بنیاد سے ایک طرف ہوتا ہے، تو جو اللہ کے اچھے بندے ہیں وہ جمہور مفتی جہاں پر بہت زیادہ ہوں اور ان کا گویا ایک طرح کا اکٹھ اور جوڑ ہو جائے کسی فتوے پر، اسی پر عمل کیا کرتا ہے، اکا دکا کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ ایسے بھی مل جائیں گے مصر والے جنہوں نے کئی ایک فتوے دے دیے لیکن ان کے فتووں کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا۔ اسی طرح قرآن کریم اول سے آخر تک محفوظ ہے اور اس کی حفاظت تینوں طریقوں پر ہے۔ اس کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، ترتیب آیات کی وہ بھی محفوظ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے رفائی تھی وہ ہم تک ویسے ہی پہنچا ہے۔ ہاں کچھ روایات صورتوں کے آگے پیچھے ہونے کی، مثلا یہ کہ سورہ نساء پہلے تھی، سورہ آل عمران تھی، اس سے بھی کچھ فرق نہیں پڑتا، ہر صورت اپنے طور پر مکمل ایک چیز ہے۔ تو جو کوئی قرآن کریم کے متعلق عقیدہ رکھے گا اور کہ ولیعذ باللہ قرآن کریم میں تحریف ہوئی ہے تو یہ عقیدہ اسے کفر تک لے جائے گا۔ قرآن کریم کا انکار کچھ معمولی بات نہیں، عقیدے کا مسئلہ ہے، ایمان اور کفر کے معیار کی بات ہے کہ ایک آدمی ایمان سے نکلا تو سیدھا کفر میں گیا،
اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو قرآن کریم اپنے شاگردوں کو پڑھایا تھا اس وقت سے لے کر اب تک سینہ بہ سینہ اور پھر کتابت کے ذریعے محفوظ چلا آتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پہ ایک تو یہ الزام، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ الزام، ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ ایک اور الزام بھی لگایا گیا، اور وہ الزام یہ تھا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ الناس اور سورہ فلق اور الناس جو آخری دو صورتیں ہیں اس کا انکار کر دیا تھا، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے یہ قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے۔ یہ وہ 6 الزامات میں سے ایک ہے جو سنن کبریٰ میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر بن اسحاق شافعی فقیہ سے نقل کیے، اور انہوں نے کہا پھر وہی روایت پہ آ گئی بات جہاں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پہ تنقید کی بات شروع ہوئی تھی کہ لوگوں نے ان پہ کیا الزام لگائے، اس میں سے ایک بات یہ اس نے کہی ابو بکر بن اسحاق نے، اور بڑی جرت کے ساتھ یہ بات اس نے کہی ہے، یعنی جرت کوئی اچھے معنی میں نہیں دیا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اگر بھول گئے رفع یدین تو کون سی ایسی بات ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو یہ چیز بھی بھول گئے تھے، یہ چیز بھی بھول گئے تھے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیف کان یقرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللیل اذا یغشی، اس سورت کو کیسے پڑھتے تھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بھی بھول گئے تھے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن سے ایسی چیز بھول گئے کہ کہیں مسلمانوں کا اس میں اختلاف نہیں ہوا، وہی المعوذتان، اور وہ قرآن کی آخری دو صورتیں ہیں۔ معوذتان 2 صورتیں جو تعوذ سے شروع ہوتی ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھول گئے کہ یہ قرآن میں ہیں یا نہیں۔ یہ ہے الزام دوسرا ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ، اور یہ الزام سراسر جھوٹ اور غلط فہمی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے انکار کیا یا بھول گئے، پہلی بات تو یہ بھی ہے بھی اگر تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے انکار کیا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا شرف ہم ایک طرف رکھ کر سوچیں، قرآن کریم کے کسی ایک لفظ کا حرف کا انکار کرنا بھی کفر ہے یا نہیں؟ صاف بات کرنی چاہیے۔ تو پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو پوری سورت کا انکار کرتے تھے مسلمان رہ جائیں گے؟ آخر کون سی منطق اور فتویٰ ایسا ہے جس کی روح سے یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ 2 صورتوں کو مانتے ہی نہیں تھے قرآن، اور پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں، اور لطف کی بات یہ کہ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ جیسا حق کو آدمی کوفہ دارالحکومت دارالخلافہ، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ ممبر پر بیٹھ کے بار بار ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اچھا کہہ رہے ہیں، اور کہیں ایک لفظ بھی سچا تو درکنار کوئی جھوٹا بھی یہ نہیں کہتا کہ علی رضی اللہ عنہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کفر کا فتویٰ دے دیا تھا، اس لیے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اسی شہر میں آئے تھے، وہاں سب ان کو کے سامنے تھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد۔ تو بھول جانا ایک الگ بات ہو گئی اور انکار کرنا ایک الگ بات ہو گئی۔ پہلے تو بات چلی تھی اس سے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھول گئے کہ سورہ الناس اور فلق یہ دونوں قرآن میں سے ہیں، یعنی یہی بھول گئے، اور پھر والعیاذ باللہ اس الزام کو آگے جو چلایا تو آگے آنے والوں نے لکھا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ 2 صورتیں قرآن کا حصہ ہی نہیں۔ یہ سراسر جھوٹ ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ، اور اس جھوٹ پر جو کچھ علماء امت نے لکھا ہے آئندہ نشست میں انشاءاللہ کچھ اختصار کے ساتھ مختصر طریقے پہ اس جھوٹ کی حقیقت اور ان کی عبارتیں یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔